بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 148. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے، ایک طرف ہے، ایک جہت ہے جس کی طرف وہ پھرنے والا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو تم لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوئے اللہ تم سب کو لے آئیں گے. اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. سابقہ آیات میں تحویل قبلہ کے متعلق بات چل رہی ہے اور اسی کی ہی ایکسٹینشن ہے، یہ اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. جب یہ حکم دیا گیا کہ آپ اللہ نے جو آپ کے لیے قبلہ متعین کر دیا بیت اللہ، آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے. لوگ اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ اگر آپ پر اعتراض اس سلسلے میں کرتے ہیں تو یہ ان کی حماقت کی علامت ہے. آپ اللہ کے حکم پر چلتے رہیے. آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے اور وہ آپ کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کر رہے، اور ان کے آپس میں لوگ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یہود و نصارہ. حالانکہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے وہ عبادات وغیرہ کرتے ہیں، لیکن بیت المقدس کا مختلف حصہ انہوں نے قبلہ کا طور پر منتخب کر رکھا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام کی تمام باتیں پچھلی آیت میں کہ یہ تمام کی تمام باتیں حق ہیں، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شک کرنا محال ہے، ناممکن ہے کہ آپ کو شک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات میں، لیکن اس کے باوجود اس سے منع کیا گیا. مراد اس سے کہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر معاملے میں سوائے چند ایک کے جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو مخاطب کیا. حکم آپ کو دیا لیکن مراد قیامت تک آنے والے تمام انسان. تو اللہ کے احکامات میں سے کسی کو کسی بھی حکم کے متعلق شک نہیں ہونا چاہیے. آج جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ چل رہا ہے، جس کی وہ پیروی کرنے والا ہے، جس کی طرف وہ پھرنے والا ہے. یعنی جو لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور وہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے تھے تو ان کا کوئی نہ کوئی قبلہ ضرور تھا جس کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کیا کرتے تھے. ہر شخص کا، یہود و نصارہ ہوں یا یہود و نصارہ سے پہلے بنی اسرائیل سے پہلے کے جو لوگ تھے، ان کی بھی ایک سمت، ایک رخ، ایک جانب متعین تھی قبلہ کے اعتبار سے. ایک اس کا یہ معنی ہے. دوسرا اس کا یہ معنی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر شخص کی زندگی کا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ چل رہا ہے. ہم یہاں پر موجود جو لوگ ہیں، ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہماری زندگیوں کا ایک رخ ہے، ایک پیٹرن ہے، ایک راستہ ہم نے سیٹ کر رکھا ہے اور ہم نے کہا ہم نے اسی پر چلنا ہے. کسی کا وہ راستہ یہ ہے کہ مجھے تجارت میں آگے بڑھنا ہے، کسی کا راستہ یہ ہے کہ مجھے جاب میں اپنے آپ کو بہتر پوزیشن پر لے کر آنا ہے. کسی کی زندگی کا محور یہ ہے کہ میں نے اسٹڈی میں آگے بڑھنا ہے تاکہ جاب اچھی مل جائے. تو سب کی ایک سمت ہے، ہر شخص کا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ پھرنے والا ہے، یعنی جس کے اوپر وہ چل رہا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے
کیا ہم اپنی کوئی بھی راہ متعین کر سکتے ہیں اور اسی پر چلتے رہیں؟ یا کہ اللہ نے ہمیں کوئی راہ دی ہے کہ دنیا میں باقی سارے کام چلتے رہیں لیکن تمہاری پرائمری کوشش، بنیادی ایفرٹ وہ کیا ہونی چاہیے؟ کیا ایسی کوئی بات اللہ نے ہمیں بتائی ہے؟ جی ہاں بتائیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو دنیا کا ہر شخص، اس آیت کا معنی کیا ہے کہ دنیا کا ہر شخص ایک سمت پر چل رہا ہے، وہ ایک قبلے کی طرف منہ کر کے ایک ڈائریکشن اس نے سیٹ کی ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ ہے، اسی کی طرف وہ پھرنے والا ہے۔ مراد اس سے قبلہ بھی ہو گیا اور مراد اس سے زندگی کی راہیں بھی ہو گئی جس پر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے مختلف مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے۔ ہمیں حکم یہ دیا فاستبقوا الخیرات، تمہارا فرق دنیا سے، ہر شخص سے کیا ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کے محور، کوششوں کا مرکز یہ ہو کہ تم بھلائیوں میں، خیر کرنے میں، نیکیاں کرنے میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کا عمل اگر اس چیز میں ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں، میری تجارت ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ خواہش اور پھر آگے بڑھنے کے لیے وہ اس کے لیے کوشش کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کی کوششیں صرف اسی دنیا کے لیے ہی ہیں آگے بڑھنے کی، اور وہ آخرت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا، تو وہ پھر اس آیت پر عمل نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا دنیا کے لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کی ایفرٹس، کوششیں کچھ بھی ہوں، ان کی ڈائریکشن کچھ بھی ہو، ہماری ڈائریکشن ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری پرائمری ڈائریکشن یہ ہو کہ ہم نے نیکیوں اور خیرات میں آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ باقی تمام کی تمام چیزیں اس کا تعلق، ان کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے جو 60 70 80 100 سال میں ختم ہونے والی ہے۔ جبکہ جو بھلائیاں ہیں، جو خیرات ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان کا تعلق کہاں تک ہے؟ ابد آباد تک، جنت تک۔ اعمال کا تعلق آخرت تک۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم خیرات میں، بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خیر کے کام کرو، کہا کہ خیر کے کام میں سبقت لے جاؤ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی پیس اور اپنی رفتار پر چل رہا ہوتا ہے نیکیوں کے معاملے میں، نماز وہ پڑھ رہا ہے فجر سے لے کر عشاء کی، اگر اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، حج اس پر فرض ہوتا ہے، عمرہ وہ کر لیتا ہے، یہ اپنی ایک رفتار میں چل رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے، بہترین مسلمان ہے۔ لیکن فاستبقوا الخیرات اس سے ذرا تھوڑی سی آگے کی چیز ہے، وہ یہ کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خیر کے کام کرنے میں جذبہ آپ کا یہ ہو، وہ خیر کا کام خیر کی راہ میں، مساجد وغیرہ پر خرچ کرنے کی صورت میں ہو، وہ خیر کا کام آدمی کا عبادات زیادہ کرنے کی صورت میں ہو، وہ خیر کا کام انسان کے علم سیکھنے، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھنے کی صورت میں ہو، وہ اذکار اور دعائیں پڑھنے کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، وہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی خدمت کرنے کی صورت میں ہو، وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کی صورت میں ہو، کسی کے کام آنے کی صورت میں، کسی کی ہیلپ کرنے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کو اپنی رفتار سے آگے بڑھانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ مقابلے کا میدان ہے، یہ کمپٹیشن ہے، اس میں کمپیٹ کرو ایک دوسرے کو۔ فاستبقوا الخیرات، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اصل میں کس طرف کروائی کہ باقی دنیا کے کام چلتے رہیں گے، کماؤ، کھاؤ، پیو، جاب اچھی کرو، اچھی زندگی گزارو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، جب تک کہ اسراف، ظلم اور زیادتی نہ ہو، یہ سب کام کرو، لیکن توجہ کس بات کی طرف ہو؟ فاستبقوا الخیرات۔ اور سبحان اللہ،
جب انسان اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہوتا ہے اور اکثر اس کو احساس ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت میرا گویا کہ قریب ہے، ویسے بھی ہر شخص کا وقت ہی قریب ہے، کیونکہ یہ 20-50 سال گزرتے وقت نہیں لگتا۔ اس کی علامت، اس کی نشانی، دلیل یہ ہے کہ ابھی جتنی ہماری عمر ہے، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں اور سوچیں کہ یہ عمر کے سال 18، 20، 25، 30، 50، 70 سال کیسے گزرے تو کیا محسوس ہو؟ بالکل پلک جھپکنے کی طرح گزر گئے۔ تو یہ ماہ و سال گزرتے ہوئے وقت نہیں لگتا، تو باقی تمام کی تمام چیزیں، میرا عہدہ، میرا اسٹیٹس، میری بہت بڑی اور بہترین تجارت، میری جاب، میرا بہترین گھر، گاڑی، پراپرٹی، سب کچھ یہی رہ جانے والا ہے، دوسرے کا کام آئے گا۔ میرے کام کیا آئے گا؟ مجھے جو اٹھا کر قبر تک لے جایا جائے گا، میرے ساتھ کیا جائے گا؟ والدین میرے ساتھ نہیں جائیں گے، قبر میں دفنا کر واپس آ جائیں گے۔ میری اولاد میرے ساتھ نہیں جائے گی، قبر میں دفن کر کے واپس آ جائے گی۔ میرا اسٹیٹس، میری ڈگریز، یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں جائے گا، گھر نہیں جائے گا، تو پھر جائے گا کیا؟ جو جائے گا ساتھ، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے ایفرٹ کرو، اور اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ کے، کیا نصیحت کرنے کا انداز ہے، سبحان اللہ۔ حکم دیا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور پھر ساتھ ہی کیا بات کی؟ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئیں گے۔ کیا مطلب؟ تم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب جانا اللہ کی طرف ہے تو پھر نیکیاں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہ یہی تو کرنسی ہے جو وہاں چلتی ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، ایک، تم جہاں کہیں بھی دفن کر دیے جاؤ، دو، تم جہاں کہیں دفن کرنے کے بعد مٹی بنا دیے جاؤ، مٹی بنا کر پھر اڑا دیے جاؤ، کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے، جہاں کہیں بھی تم ہوئے، تمہارے جسم کے ذرات، تمہارے جسم کے ٹکڑے، یا کسی بھی صورت میں تم جہاں کہیں بھی ہوئے، اللہ تمہیں لے آئے گا، سب کو لے آئے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، اور یہ دوبارہ کی جو زندگی ہے یہ کس لیے ملے گی؟ مالک یوم الدین، یہ حساب و کتاب کے لیے ہے زندگی، سزا و جزا کے لیے ہے یہ زندگی۔ تو اللہ تم سب کو لے آئیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، آپ اے پیغمبر جہاں کہیں سے بھی نکلیں سو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ مراد نماز کے لیے قبلے کی تعین، دوبارہ بار بار بات کو دہرایا جا رہا ہے، اور یہاں سے اس آیت میں خاص طور پر مراد سفر ہے۔ آپ سفر میں بھی جائیں، جہاں کہیں بھی آپ پہنچیں تو آپ نے بیت اللہ کی سمت کا تعین کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ دوسرا، یہ آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس آیت سے اہل علم نے یہ استدلال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث کی صورت میں، کہ اگر انسان اپنی طرف سے قبلے کا تعین کر لے اور اس کے بعد پھر اس کو پتہ چلے کہ میں نے تو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس کی نماز ٹھیک ہے، اس کی نماز جائز ہے۔ پیچھے ہم نے آیت یہ پڑھی تھی کہ جہاں کہیں بھی تم لوگ پھرو گے، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہیں پاؤ گے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ آیت ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ میں 115 نمبر پر پڑھی۔ تو جو شخص قبلے کی تعین میں غلطی کر لے، نماز پڑھ لے قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے، اور پھر بعد میں اس کو پتہ چلے تو اس کی نماز جائز ہے، یہ 115 آیت سے استدلال تھا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، سفر میں بھی ہیں، تب بھی آپ کو مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بلا شبہ یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔
یہ بھی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ جو قبلے کا حکم اللہ نے دیا بدلنے کا، تو لوگ جو اس پر اعتراض کر رہے ہیں، مومن کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا تو ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے، اور یہی حق ہے۔ مومن کی ذمہ داری اور مومن کا یہی وطینہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا مان لیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس طرح کے الفاظ جن پر اللہ تعالیٰ اکثر آیات کا اختتام کرتے ہیں وہ وارننگ ہوتے ہیں کہ دیکھیے ڈائریکشن، گائیڈنس اور رہنمائی آپ کی کر دی گئی، اب آگے کیا ہے؟ کرنا آپ نے، ہم سب نے کرنا ہے۔ اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو پھر بھی کئی صورتیں ہیں، یا تو سستی کے ساتھ کریں گے یا بہت ہی جاندار طریقے سے کریں گے۔ آیت کے آخری حصے میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے جو بیان کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ریپیٹ کر کے ذہن میں ثابت کر دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز تم نے پڑھنی ہے، اور یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ اب حکم دے دیا گیا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وارننگ یہ ہے کہ اب جو تم کرو گے اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کیا کر رہے ہیں۔ حکم تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے، اب وہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو تو کیسے کر رہے ہو؟ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو وہ کس نیت سے کر رہے ہو؟ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، ریاکاری کے لیے کر رہے ہو، یا اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو، اور اس کرنے میں کتنی اللہ کی محبت ہے اور کتنی اتباع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، گناہ میں وہ اپنی زندگی بسر نہیں کرے گا۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، غصب نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی بھی شخص اللہ کے معاملات میں، بندوں کے معاملات میں کوتاہی نہیں کرے گا، اگر یہ بات ہمیں یاد رہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اللہ ہمیں درست اور نیک اعمال کی توفیق نصیب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔